چین کہاں پہنچ گیا ہے، ملائیشیا کہاں کھڑا ہے، ملائیشیا کہاں کھڑا ہے، انڈیا کہاں کھڑا ہے، انڈیا کہاں، بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے، بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے، اور ان معیشتوں کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ساری چیزیں سوالیہ نشان ہے ہمارے لیے، بنساز قوم. تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ تین مقاصد ہمیں بیان کر کے کیا واقعی یہ اس مقصد کے لیے بنا تھا؟ اس ملک میں تو ہمیں مارشل لائن نظر آتی ہے، اس ملک میں تو ہمیں فوج کی بالادستی نظر آتی ہے، صحافت بھی ان کے ہاتھوں میں، پارلیمنٹ بھی ان کے ہاتھوں مقید، انتظامیہ کو تو اپنا ماتحت غلام سمجھتے، کوئی حیثیت ہی نہیں ان کی نظر میں. اور سیاستدانوں نے اگر حکومت کرنی ہے تو پھر ان کے گھر پہ حاضری دینی پڑتی ہے، انہی سے بھیک مانگ کر اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے. کہاں ہے جمہوریت؟ سن 1973 میں پاکستان کا آئین بنا. سن 1973 ہی میں اسلامی نظریاتی کونسل بنا. کیوں؟ اسلامی قانون سازی کے لیے سفارشات مہیا کرے، جس میں ہر مکتب فکر کے علماء کرام بھی ہوں گے، آئینی اور قانونی ماہرین بھی ہوں گے. آج تک ایک قانون سازی بھی نہیں. اب آپ بتائیں جس طبقے نے یہ سمجھا بنا ہے کیا سوچے گا اسلام کے لیے بنا ہے، وہ کیا سوچے گا اس ملک کے بارے میں؟ اس کے بعد اگر جمہوریت کے لیے ملک بنا ہے تاریخ پڑھ لیں، تو تاریخ ماشاءاللہ کی عمر کتنی ہے اور پارلیمنٹوں کی عمر کتنی ہے اور پھر وہ پارلیمنٹ شاید ہماری نوجوان نسل کو انہوں نے دیکھی ہو، لیکن انہوں نے نہ دیکھی ہو، دیکھ رہے ہیں حال کو تو ہم دیکھ رہے ہیں. تو میرے بھائیوں جو پارلیمنٹ اس وقت اس کے قریب پچھلے پارلیمنٹ تھی، اور اگر کسی نے کچھ تھوڑی سی خودداری دکھائی، کسی نے یہ جتلانے کی کوشش کی کہ چیف ایگزیکٹو میں ہوں، پھر ان کا جو انجام کیے گئے وہ بھی آپ جانتے ہیں. اس دن مجھے ایک بیان بڑا عجیب لگا. اقوام متحدہ نے دیا تھا یا پتہ نہیں امریکنز نے دیا تھا کہ اگر طالبان نے افغانستان پر جبراً حکومت قائم کی تو ہم تسلیم نہیں کریں گے. آج آپ یہ بیان دے رہے ہیں. ایوب خان کی ماشاء اللہ کو آپ نے سپورٹ کیا، وہ جبر کی حکومت نہیں تھی. ضیاء الحق کی حکومت کو آپ نے سپورٹ کیا تھا، وہ نہیں تھی. 9/11 کے بعد سے ہی، لیکن مشرف کی حکومت کو آپ نے سپورٹ کیا. کیا وہ جبر کی حکومت نہیں تھی؟ یہ جبر صرف وہاں افغانستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو دنیا میں بھی معیارات مختلف ہیں. خارجہ پالیسی ہماری کدھر ہے؟ ہمارے پڑوس میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے. سلامتی کونسل کے اجلاس ہو رہے ہیں. پاکستان خطے کا ایک بنیادی سٹیک ہولڈر
اور آپ کے مندوب کو اس اجلاس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور مندوب تو دور کی بات ہے، یہاں آپ اپنے ملک کے اندر دیکھیں، جتنے بھی باہر کے مہمان آ رہے ہیں جیش کیوں جا رہے ہیں؟ انہیں سے رہنمائی لے رہے ہیں، ان کو جو مشورہ ہے وہ دے رہے ہیں۔ حکومت تو میں تو کوئی 10-15 سال پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری پاکستانی سیاست کے غیر ضروری عنصر ہے۔ آج تو ہمارا نظر آ رہا ہے کہ غیر ضروری عنصر ہے۔ اس طرح کی ڈمی حکومت ہے۔ جب پاکستان میں ہوں گی تو جمہوریت نہیں ہوگی، اور جب جمہوریت نہیں ہوگی تو صحافت نہیں ہوگی۔ ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج چائنا کو کیوں شکایت ہے پاکستان سے؟ اس نے جو پاکستان میں سرمایہ کاری کی، اس حکومت نے اس پوری سرمایہ کاری پہ پانی پھیر دیا۔ اور آج اس وقت پاکستان کے لیے، کسی اور جگہ کے لیے ہو یا نہ ہو، پاکستان کے لیے امریکہ کی دوستی کا معیار سی پیک کو تباہ کرنا ہے، پیچھے دھکیلنا ہے۔ ایک طرف ہم میگا پروجیکٹس کے پیچھے دھکیل رہے ہیں، ایک طرف فلسفہ دے رہے ہیں جیسے کوئی دنیا میں کوئی سب دنیا جاہل ہے کہ پاکستان میگا پروجیکٹس کا متحمل نہیں ہے۔ ہم نے مائکرو لیول اور میڈیم لیول کی تجارت کرنی ہے، اوباما مائکرو لیول اور میڈیا لیول کی تجارت بیرون دنیا سے ہوا کرتی ہے، اسے تو پبلک ٹو پبلک خود لوگ مینج کرتے ہیں، اسے تو اسٹیٹ ٹو پبلک آپس میں مینج کیا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا ہے تو وہ تو امریکہ بھی باہر کے تعاون کے ساتھ کرتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ جا رہی ہوتی ہیں، اپنے انویسٹمنٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں لا کے کھڑا کر دیا گیا ہم کو؟ اور پھر ایک ایسی حکومت کو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مانے بھی ان کو مدت بھی پوری کرنے دیں۔ اب جہاں پر مدت پوری کرنا اور مدت بڑھانے کے مسائل آئیں گے ملک کے اندر، پھر ملک کدھر جائے گا؟ ہم ملک کے وفادار ہیں، لیکن اتنا تو بتا دیا جائے کہ وفاداری کا معیار کیا ہے۔ انگریز کا زمانہ تھا، ہندوستان کے وفادار کو غدار کہا گیا، وفادار صرف وہی تھا جو انگریز کا وفادار ہوا کرتا تھا۔ کیا آج بھی ہم وفاداری کے لیے وہی معیار رکھتے ہیں کہ ایک ادارے کے وفادار بن جاؤ بس تو ٹھیک ہے؟ پاکستان سے وفاداری کی کوئی قیمت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب صورتحال کیا کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ آج ہی کے واقعے کو دیکھ لیں، جو 17,000 ملازمین کو ایک جج کے این ریٹائرمنٹ سے چند گھنٹے پہلے بیک جنبش قلم نوکریوں سے نکالا گیا۔ آپ کی اسلام آباد کی سڑکوں پر اپنے بچوں کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ موت کو اب زندگی پہ ترجیح دے رہے ہیں، اپنے بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، دیکھی نہیں جا رہی ان سے۔ تقریباً 50 سے زیادہ ادارے ہیں اس ملک کے اندر کہ جہاں سے لوگ نکالے گئے ہیں۔ اگر 17,000 لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، ہر ایک کے پیچھے اگر 5 یا 6 افراد کا گھرانہ ہو، آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگوں کو ہم نے بے روزگار کر دیا۔
تو خواب ہو گئے نا, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. 1 کروڑ نوکریاں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کہی کیوں. دوسری بات یہ کہ ہم نے اس بات پہ اعتبار کیوں کیا. سن 1947 سے لے کر آج 74 سال پورے ہو گئے. میرے پاکستان کی کل ملازمتیں بڑی سے لے کر چھوٹی تک 1 کروڑ سے نیچے ہیں, اوپر نہیں گئی. 74 سالوں کی, اور ہم 1 سال اور 2 سال کے اندر 1 کروڑ نوکریاں دے سکتے ہیں. اب آج حساب لگائیں, نکالے کتنے گئے ہیں. کتنے گھر بنانے کی بات کی گئی, لیکن کتنے گرائے گئے. لوگوں کو کس قدر بے گھر کیا گیا. کوئی خارجہ پالیسی نہیں, کوئی داخلہ پالیسی نہیں. تو ہم نے اگر اس ماحول سے نکلنا ہے تو پھر ایک کمٹمنٹ کے ساتھ نکلنا ہے. پاکستان کا عوام ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے کہ اس کے ووٹ سے حکومت بنی, لیکن اس کا ووٹ تو چوری ہو جاتا ہے. جس کی حکومت لانی ہوتی ہے ووٹ, وہ کہتے ہیں کہ ووٹ بکسے میں ڈالنے کا نام نہیں, ووٹ بکسے سے نکال کر گننے کا نام ہے. تو اس لحاظ سے آپ نے آج جو اپنی حریت, اپنی آزادی کا علم بلند کیا ہے, انشاءاللہ ہم پوری دنیا میں محکوم قوموں کی آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرتے ہیں, تو کیا پاکستان میں پھر ہم اپنے بھائیوں کی آزادی کی تحریک کی حمایت نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, شانہ بشانہ. ہر چیز میں وقار ہونا چاہیے. میں تو صحافت کے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ صحافت یہ ایک امانت ہے, اور امانت کے لیے دیانت شرط ہے. تو آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ بلا تحقیق خبریں چلانا صرف اس لیے کہ کہیں دوسرا چینل نہ چلا دے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. کسی شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات جو ہے دوسرے کو پہنچائے. کردار کشی رکھی جائے. بلکہ اسلام کی تعلیم گناہگار کی پردہ پوشی کی ہے, پردہ دری کی نہیں. لیکن یہاں تو پردہ پوشی جو ہے اگر ہے تو پھر تو صحافت ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہمیں اپنے شریعت کے اصولوں کو سامنے رکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. بہت اعلیٰ اخلاق کا دین ہے ہمارا. ہم اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں. ہم جب اسلام کی برکات بتاتے ہیں, جب اسلام آئے گا تو پھر قصاص لیا جائے گا, جب اسلام آئے گا چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, جب اسلام آئے گا ظالم کو سنسار کیا جائے گا, اس کو اسلامی نظام ہم کہتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اسکول کا مدرسے کا ایک نصاب تعلیم ہوتا ہے, اس کو باقاعدہ آویزاں کیا جاتا ہے. پورے ملک کے ساتھ آپ اس نصاب کے تعارف کراتے ہیں, بچے اس کے لیے آپ کے اسکول میں آتے ہیں. اب اگر کوئی بچہ پڑھتا نہیں ہے, سبق یاد نہیں کرتا,
گھر کا کام کر کے نہیں آتا اور استاد اس کو سزا دیتا ہے، کیا ہم نے کبھی اس سزا کو نصاب تعلیم کا حصہ کہا ہے؟ سزاؤں کو تو ہم نے اسکولوں میں نصاب تعلیم کا حصہ کبھی نہیں کہا، تو پھر اسلام کی اگر کچھ سزائیں ہیں اس کو نظامی اسلام کا حصہ قرار دینا وہ تو نظام کی درستگی کے لیے ہے اگر ضرورت پڑے، اور پھر اسلام کی دلچسپی سزا سے بچانے کی ہے، سزا دینے کی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں بھی اپنی صحافت کو ان خطوط پر استوار کرنا چاہیے کہ جس میں کسی کے کردار کشی نہ ہو، خبر ہو تو صحیح خبر ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش میں غلط خبر لگا دینا، گھنٹے کے بعد اس پر معذرت کر لینا وہ یہ تو غلط خبر تھی، تو تب جا کر ہم ایک باوقار قسم کی صحافت، اور سیاست میں بھی یہی حال ہے ہمارے وہ، قوم کے سامنے سچی بات نہ کہو، ایسی بات کہو کہ آپ لوگوں کو امید دلا سکیں اور اس امید پر حکومت قائم کر سکیں، چاہے آپ اس پوزیشن میں ہوں یا نہ ہوں، بس حکومت چاہیے۔ جھوٹ سچ سب کچھ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، تو پھر یہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، بڑی بڑی باتیں کی اور ہر بات کی نفی، ہر بات کی نفی، صلاحیت و استعداد ہی نہیں ہے حکومت کرنے کی، اور ہمیں ایسی حکمران چاہیے جو ڈمی ہوں تاکہ پھر اصل میں ہماری چلے۔ تو اس لحاظ سے یقیناً ہمارے ملک میں اصلاحات کی ضرورت ہے، سیاست میں بھی، صحافت میں بھی، بیوروکریسی میں بھی، اسٹیبلشمنٹ میں بھی، اور جب ہم اپنے آئینی دائرۂ کار میں رہتے ہوئے فرائض سر انجام دیں گے تو ملک پرسکون طور پر آگے بڑھے گا۔ ہمیں دوسروں کے سبق لینا چاہیے، جس ملک میں ظلم ہوتے ہیں وہاں پر پھر کیا انجام ان قوموں کے ہوئے ہیں، کہاں پہنچے ہیں پھر وہ قومیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تابندہ رکھے، ترقی کے راہ پر اللہ پاکستان کو گامزن فرمائے، اور ایک پرسکون نظام اللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر شخص کو مہیا فرمائے۔ میں آپ کا ایک بار پھر بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آپ نے بات کی تھی کمپرومائز کرنے کی، آپ کمپرومائز کرتے رہے، اس وجہ سے ہم پسپا ہو گئے ہیں، لوگ بازی کا حوالہ دے۔ آپ اس کو میڈیا کی خبر نہ بنائیں، تعلیم کی حصہ بنائیں، میں نے تعلیم کی نہیں بات کی۔ حکومت پاکستان جو افغانستان میں تبدیلی آئی ہے اس کو اپنی کامیابی قرار دے گی، کیا آپ حکومت پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی اس سے مطمئن ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں اپنے آئینے میں خود کو دیکھنا چاہیے۔ ہم نے 9/11 کے بعد جس طرح کمپرومائز کیا ہے امریکہ کے ساتھ، جس طرح افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے ہم نے اڈے مہیا کیے، جس طرح افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں انہیں فضائیں ہم نے دی، جنرل مشرف نے کہا اتنے ہزار لوگوں کو میں نے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا، اس کے بدلے میں ڈالر کمائے۔ پاکستان میں افغان سفیر کو جس طرح ان کے حوالے کیا گیا، ایک اندوہلاک قسم کی یعنی ایک منظر ہے اس کا جو، تو انہوں نے قربانیاں دی ہیں استقامت کے ساتھ، جو کمٹمنٹ تھی اس پر پورا اترے ہیں۔ استقامت اصل چیز ہوتی ہے، نتائج شاید ذرا دیر سے ملے لیکن آپ ہی کے حق میں وہ نتائج آئیں گے۔ آپ صحافی حضرات بھی ذرا استقامت کا مظاہرہ کریں، چند دن تکلیف ضرور ہوگی لیکن مقصد انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ مولانا صاحب، حکومت کی جانب سے پی ایم ڈی جیسا اتھارٹی کو نافذ کر کے کالا قانون لا کے حکومت کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ کیا جرنلسٹ کو دبانے کی ایک اور کوشش ہے یہ؟ تو ظاہر ہے جی کہ آپ نے اس کے لیے جو اس وقت تحریک شروع کی ہے، تو اس یہ تحریک خود آپ کی اس سوال کا جواب ہے، اور گلا گھونٹنے کے علاوہ اور کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ آپ نے وہی کچھ لکھنا ہے جس کے بارے میں وہ آپ سے کہیں گے۔ اگر آپ نے ان کی خواہشات کے خلاف لکھا
तो फिर वो कहेंगे ये रियासत को नुकसान पहुंचाने वाली बात है और हम तो स्टेट के मुहाफिज हैं। अब स्टेट भी इस वक्त गैर महफूज स्टेट है और कौम भी गैर महफूज कौम है। हर लिहाज से इस वक्त हम कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं। जी मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि आपने खुद ही दूसरे मौज़ूआत पर चले गए। मैं तो सिर्फ मीडिया अथॉरिटी के हवाले से ही बात करना चाहता था, जिसको आपने मीडिया डंडा अथॉरिटी कहा है, लेकिन साथ ही आपने एक और भी बात कर दी है और मैं तो आपका मुतक़िद हूँ कि वो भी बात आप करते हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। आपने कहा है कि ये सजाएं जो है इस्लामी निज़ाम का हिस्सा नहीं है, आपने ये तस्दीक की है। तो हमारे हमसाये में ये निज़ाम आ चुका है, आया चाहता है, आपको भी उस निज़ाम की मुखालफत की सजा मिलती रही है, आप बाल बाल बचते रहे हैं। अब जो अगर ये हुकूमत बनती है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान इसको तस्लीम करता है, आपका इसके बारे में क्या बात है? मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान में जो भी हुकूमत बने, तालिबान इस वक्त एक वसीउल बुनियाद हुकूमत बनाने में मसरूफ़ है, यही उनकी तरजीह है। फ़ातह होने के बावजूद आम माफ़ी का ऐलान किया है, लिहाजा वहाँ पर वही निज़ाम होना चाहिए, वहाँ की माशी तरक्की होनी चाहिए। ममलकती निज़ाम में दो चीज़ें हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, दो चीज़ें, एक इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरा माशी खुशहाली। ये दो चीज़ें जो हैं ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप इंसानी हक़ को मारते हैं, उनके माल, उनकी जान, उसकी इज़्ज़त और आबरू, तो फिर कानून हरकत में आएगा। तो कानून वही होना चाहिए जो शरीयत का है, और उसमें एक हुदूद का निज़ाम है जो कुरान करीम ने जिक्र किया है, 4 सज़ाएँ, और एक है ताज़ीरात का निज़ाम जो बड़ा वसी मैदान है उसका। तो निज़ाम की इस्लाह के लिए सज़ाओं का तस्वुर हर जगह मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन सज़ाओं की नौबत क्यों आए अगर हम मुल्क को दियानत के साथ चलाएं और ठीक चलाएं। हम जो हमारे क्राइम्स हैं, गली कूचे के क्राइम्स हैं, चोरी चकारी के जो हमारे जराइम हैं, उसके मुकाबले में अगर कानून नहीं होगा, हरकत में नहीं आएगा, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे जी? तो इस हवाले से सज़ाओं की जो ज़रूरत है कुरान ने उसका जिक्र किया है, सहाबाए किराम ने उस पर अमल किया है, लेकिन इस्लाम चाहता यह है कि सज़ाओं की नौबत ना आए और लोग खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें। माशी तौर पर ख़ुद को मुस्तहकम करो, उसके लिए पॉलिसियाँ बनाओ, और माशी तौर पर आप मुस्तहकम होंगे तो आपकी खारजा पॉलिसी कामयाब होगी। जब तक आप बैनुल-अक़वामी दुनिया के मफादात अपने साथ वाबस्ता नहीं कर सकते, आप दुनिया के दोस्त नहीं बना सकते। यही बीजेपी की हुकूमत थी। वाजपेयी बस में आपके पास आया इसलिए कि उस वक्त आपकी मईशत मुस्तहकम की, और वो आपके साथ टमाटर और प्याज और आलू की तिजारत करना चाहता था। और फिर आज वही बीजेपी है, जब आप कल्लाश हैं तो उसका रवैया आपके साथ क्या है? वही चाइना, वो पाकिस्तान को शाहराह बनाना चाहता है अपनी तिजारत पूरी दुनिया के साथ। आपने उनके साथ क्या किया? ये अफगानिस्तान अगर पुरअमन अफगानिस्तान बनता है तो आपका तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन, ये जब पाकिस्तान से गुजरेगा, आप बताएं आपके हाथ में कितना बड़ा लीवर आएगा। अगर ईरान का गैस पाइपलाइन इंडिया की तरफ जाता है और पाकिस्तान के इलाके से जाता है, आपके हाथ में कितना मजबूत लीवर आएगा। फिर आपको पानी वो नहीं रोक सकता। आज वो आपको पानी रोक रहा है, आज अफगानिस्तान भी हमारा पानी रोक रहा है। तो इस लिहाज से जब तक आप माशी लिहाज से मुस्तहकम नहीं होते, खारजा पॉलिसी अपने मफाद की गिर्द घूमती है, वो किसी जामिद उसूल का नाम नहीं हुआ करता। हम अपने मफादात को ठीक करें, अपने मुल्क को मजबूत करें, तो दुनिया खुद आएगी आपसे दोस्ती करने के लिए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया।